إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.
سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من كل حدب ينسلون. گزشتہ خطبہ جمعہ ذوالقرنین کے کنٹیکسٹ میں تھا اور میں نے یہ ایکسپلین کیا تھا کہ ذوالقرنین اور یاجوج و ماجوج آپس میں لازم و ملزوم ہیں. اگر یاجوج و ماجوج کو سمجھنا ہے کہ وہ کون لوگ تھے تو پہلے ذوالقرنین کو سمجھنا، اور اس کی تفصیل گزشتہ خطبہ جمعہ میں بیان کر چکا ہوں کہ ذوالقرنین بادشاہ نے اپنی تیسری مہم کے دوران وہاں رہنے والے لوگوں کی ریکویسٹ پر یاجوج و ماجوج، یہ جو دو قومیں وحشی تھیں، ان کو دو پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے کی مضبوط دیوار بنا کر بند کر دیا تھا. اور یہ واقعہ 548 قبل مسیح کا ہے، یعنی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے 540 سال پہلے. اور ہمارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ 1119 سال پہلے رونما ہوا. اور اگر آج کی تاریخ کا حساب لگائیں تو یہ 2023 ہے. تو یاجوج و ماجوج کو دو پہاڑوں کے درمیان دیوار بنا کر قید کرنے کا واقعہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی صورت الکاف میں بیان ہوا ہے، وہ آج سے 2571 سال یعنی 2500 سال پہلے کا واقعہ ہے. محترم سامعین و سامعات، قرآن مجید فرقان حمید میں صرف 2 مقامات پر یاجوج و ماجوج کا ذکر ہے. اس کے علاوہ درجنوں احادیث ہیں، لیکن قرآن پاک میں صرف 2 مقامات پر ہے. ایک مقام سورۃ کاف کی آیت نمبر 94، قالوا یا ذوالقرنین، انہوں نے کہا اے ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج، کہ یہ جو یاجوج ماجوج جو ہیں مفسدون فی الارض، زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں. اور دوسرا مقام سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 ہے، حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج. اللہ فرماتے ہیں کہ جب کھول دیا جائے گا یاجوج ماجوج کو، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، وہ ہر طرف سے ہر بلندی سے بھاگتے ہوئے نیچے اتریں گے. یہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں؟
اس وقت وہ کہاں بند ہیں، کہاں رہ رہے ہیں، ان کا خروج کیسے اور کہاں سے ہوگا، دیوار کہاں ہے، یہ وہ سوالات ہیں جو اکثر پوچھے جاتے ہیں، اور لوگوں کی انٹرسٹ بھی ہے کہ ہمیں پتہ چلے وہ دیوار کہاں ہے، وہ کیا کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں کہ نہیں کھا رہے۔ تو یہ انٹرسٹنگ کویسچن ہیں جو لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں۔ مسلمانوں اور پوری دنیا کے لوگوں میں یاجوج و ماجوج کے متعلق 3 رائے، 3 پرسپیکٹیوز ہیں، 3 نقطۂ نظر ہیں۔ نمبر 1، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یاجوج و ماجوج حیوان ہیں، اور حیوان بھی وہ ہیں جو سمندر میں پائے جاتے ہیں، یعنی سی اینیملز ہیں، سمندری حیوانی مخلوق ہیں، سمندر میں ہی رہتے ہیں مگر ان کی ہیبت اور شکل انسانوں جیسی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ نقطہ نظر ہے، اور کچھ کا تصور اور نقطہ نظر یہ ہے کہ یاجوج ماجوج انسانوں اور حیوانوں کا مجموعہ ہے، یعنی کسی اعتبار سے تو یہ انسان ہے اور کچھ عادات کی اعتبار سے یہ حیوان ہے۔ اور ایک تیسرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ وہ انسان ہی ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یاجوج اور ماجوج کوئی ایسی مخلوق نہیں جیسا کہ کہا جاتا ہے اور تصور کیا جاتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا قد چوہے یا بندر کے برابر ہے اور وہ کسی دیوار کو چاٹ رہے ہیں اور ہر روز چاٹتے ہی جا رہے ہیں۔ یہ سب داستانیں ہیں، بلکہ حقیقت کیا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہماری طرح ہی انسان ہیں۔ مستدرک الحاکم کی حدیث ہے 8607، اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج انسان ہیں اور سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد ہیں، اور ان کا قد 3 باسط یعنی 60 انچ 5 فٹ کے قریب ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ سیدنا نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، جو نافرمان تھے وہ تو ڈوب گئے، لیکن 3 مسلمان تھے ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، اور ان کے نام حام، سام اور یافس، یہ 3 ان کے نام تھے۔ اور یہ یاجوج ماجوج سیدنا نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے جس کا نام یافس تھا اس کی اولاد سے۔ نوح کے بیٹے جو حام تھے ان کی نسل افریقہ میں ہی پلی بڑی، اور انہوں نے افریقہ سے باہر ہجرت نہیں کی۔ یہ حبشہ، یہ سوڈان، یہ قبط، یہ سیاہ فام، جتنے بھی لوگ ہیں یہ حام کی نسل سے ہیں، حام کی اولاد ہیں۔ اور جو سام ان کا بیٹا تھا اس کی نسل ہجرت کر کے عرب میں، فارس میں، روم میں اور مشرق وسطیٰ میں پھیل گئی، اور کئی دوسری جگہوں پر بھی پھر ہجرت کر کے چلی گئی یورپ کی سائڈ پہ، لیکن زیادہ تعداد مشرق وسطیٰ میں۔ جبکہ یافس کی اولاد ایشیا کے شمال مشرقی علاقوں میں جا کر آباد ہوئی، اور یہ یاجوج ماجوج
بنی یافس کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ ساری تفصیل بائبل کے آخری چیپٹر میں بھی موجود ہیں اور اسرائیلی روایات میں بھی ہے، اور مستدرک الحاکم کی حدیث 8429 جس کے راوی سیدنا سعید بن مسیب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ بیان کی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہم اللہ، جن کی تفسیر کا نام تفسیر ابن کثیر ہے، اور ان کی دوسری مشہور کتاب البدایہ والنہایہ میں، اس میں بھی یہ تفصیل اور یجوج مجوج کا شجرہ نسب نقل ہے، اور انہوں نے یہ پورا شجرہ نقل کر کے یہ بیان لکھا ہے کہ یجوج مجوج سیدنا نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں۔ یہی تفصیل دوسرے مسلمان جو مورخین ہیں، مثال کے طور پہ ابن خلدون نے اپنی کتاب تفسیر ابن خلدون، علامہ انور کشمیری انہوں نے اپنی فیض الباری میں، اور مولانا عبد الکرام انہوں نے تو 500 صفحے کی کتاب اس یاجوج مجوج کے اوپر ہی لکھی ہے، اور ترجمان القرآن میں بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے، اور مولانا مودودی رحمہم اللہ نے اپنی کتاب تفہیم القرآن میں بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور ڈاکٹر اسرار احمد خان کا بھی نقطۂ نظر اسی طرف ہے کہ یہ یاجوج ماجوج جو ہے یہ سیدنا نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے یہ بنی یافس بھی کہلاتے ہیں۔ اکثر فقہا اور مفسرین کی رائے اور نقطۂ نظر کے مطابق یاجوج و ماجوج وہ دیوار جو ذوالقرنین نے آج سے 2500 سال پہلے بنائی تھی اس کو توڑ کر باہر نکل آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے باہر نکلنے کے بعد وحشت والی درندگی والی زندگی چھوڑ کر متمدن لائف سٹائل اپنا لیا ہے، یعنی جو ان کے متعلق تھا کہ انا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کے زمین میں یہ فساد پیدا کرتے ہیں، فسادی ہیں، وحشت پیدا کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ کام چھوڑ کے دنیا میں وہ آ گئے ہیں۔ یہ نقطہ نظر رکھنے والے مفسرین جو ہیں وہ حافظ ابن کثیر ہیں جو 774 ہجری میں فوت ہوئے، امام طبری کا بھی یہی خیال اور نقطۂ نظر ہے جو 310 ہجری کے امام ہیں، امام ابن خلدون جو 808 ہجری کے امام ہیں ان کا بھی یہی نقطۂ نظر ہے، علامہ انور کشمیری کا بھی یہی خیال ہے، مولانا مودودی کا بھی یہی خیال ہے، مولانا عبد الکلام آزاد کا بھی یہی ہے، اور یہی نقطۂ نظر ڈاکٹر اسرار احمد کا ہے کہ وہ لوگ دیوار توڑ کر باہر نکل آئے ہوئے ہیں۔ ان مفسرین اور ان جیسے کئی اور مفسرین اور مورخین کی رائے اور پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 1000 سال کے بعد باہر نکل آئے، اور وہ استدلال کس بیس پر کرتے ہیں، کیوں کہتے ہیں کہ وہ باہر نکل آئے ہوئے ہیں، کیا ان کے پاس دلیل ہے؟ ان کے پاس بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس کے اوپر وہ استدلال کرتے ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو ہے، اور بخاری میں یہ حدیث ہے 7135، اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے 7235 کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے اور اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے اس طرح دائرہ بنایا اور کہا کہ یجوج مجوج نے دیوار میں اتنا شگاف کر لیا ہے۔ تو ان محرخین کے مطابق
وہ جو سوراخ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے سے بتایا تھا کہ اتنا کر لیا ہے، پھر انہوں نے اور زیادہ کر لیا، اور تقریباً 1000 سال کے بعد وہ دیوار توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور باہر نکل آئے۔ اب چونکہ وہ وحشی قوم تھی تو وہ پھر انسانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے مہذبانہ لائف سٹائل اپنا لیا اور اپنی جو وحشت والی عادات تھیں ان کو چھوڑ دیا۔ ان مفسرین اور سکالرز کے مطابق یہ رشین، یہ کورین، چائنیز اور فلپینو، یہ اقوام جو ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں، وہ ان کو یاجوج ماجوج سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال کے مطابق یہ اقوام قرب قیامت کو دوبارہ اکٹھے ہو جائیں گے اور جتھوں کی صورت میں چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو جائیں گے، نکلیں گے نہیں بلکہ یہ جو ادھر ادھر بکھرے پڑے ہیں یہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں پر حدیث کے مطابق حملہ کریں گے اور پھر فساد برپا کریں گے، جبکہ دوسری طرف اسلاف اور جمہور علماء کا نقطہ نظر اس کے برعکس ہے۔ جمہور علماء کا نقطہ نظر ان 5 احادیث جو صحیح الاسناد حدیث ہیں ان کی بیس پر ہے۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 3348 اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے 222، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمائے گا کہ اے آدم، اپنی اولاد میں سے جہنم میں جانے والے لوگوں کو علیحدہ کر لو۔ تو سیدنا آدم علیہ السلام عرض کریں گے وما بعث النار، اے اللہ میں کتنے لوگوں کو جہنم کی آگ کے لیے علیحدہ کروں؟ قالا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا من کل 1000 میں سے 999 999 لوگوں کو جہنم کے لیے علیحدہ کر لو اور ایک جو باقی بچے گا وہ جنت کے لیے۔ صحابہ ڈر گئے، سخت پریشان ہوئے، فقالو، اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اینا ذالک الرجل، وہ جو ایک ہوگا وہ ہم میں سے کون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تسلی دی اور فرمایا تمہیں بشارت ہو، وہ 999 یاجوج ماجوج ہوں گے اور جنت میں جانے والا ایک تم میں سے ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں جب ہم نے یہ سنا تو ہم بہت خوش ہوئے، فحمدنا اللہ وکبرنا، تو ہم نے باواز بلند اللہ اکبر کہا، یعنی ہمیں یہ سن کر پھر بڑی خوشی ہوئی۔ تو اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی کہ یاجوج ماجوج بھی ہماری طرح انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کی ہے 7285 اور اس کے راوی ہیں سیدنا حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے قیامت کے متعلق باتیں کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بالے خانے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے اوپر سے نیچے جھانکا اور پوچھا
کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو، کیا ڈسکشن کر رہے ہو، کیا ڈسکس ہو رہا ہے؟ تو ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کے بارے میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 بڑی نشانیاں جو ہیں وہ ظاہر نہ ہو جائیں۔ ان میں پہلی نشانی میں نے یہ پچھلے جمعہ خطبہ میں بتائی تھی کہ جزیرۃ العرب میں لوگوں کا زمین میں دنسنا، قیامت سے پہلے زمین پھٹے گی اور کافی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ زمین میں دنس جائیں گے، جیسا کہ مسلم کی حدیث ہے 2828۔ دوسری نشانی مشرق میں لوگوں کا زمین میں دنسنا، ابو داؤد میں یہ روایت ہے 4289 کہ زمین پھٹے گی اور مشرق میں جو لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہوں گے وہ زمین میں دنس جائیں گے۔ نمبر 3، اسی طرح مغرب میں بھی زمین پھٹے گی اور لوگوں کی کافی تعداد زمین کے اندر دنس جائے گی، جامع ترمذی 2183۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کا ظہور ہوگا شام اور عراق کی طرف سے، صحیح مسلم 2937۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، صحیح مسلم 7285 اور 7286۔ نمبر 7، سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، صحیح مسلم 158۔ اور نمبر 8، دابۃ الارض، جانور کا زمین سے نکلنا چاش کے وقت، یعنی 8:15، آج کل چاش 8:15 8:30 ہے، یعنی 8:30 جب سورج فل روشن ہوگا تو ایک جانور نکلے گا۔ اور نمبر 9، دمے کا نکلنا، ابو داؤد کی حدیث ہے 4310 اور 4311، جو لوگوں کو ٹو کرتا ہوا میدان محشر کی طرف لے جائے گا۔ اور نمبر 10، ایک آگ جو یمن سے نکلے گی اور یہ بھی لوگوں کو دھکیل کر محشر کی طرف لے جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جب تک یہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں قیامت نہیں آئے گی۔ اب اس حدیث کے اوپر آپ ذرا غور کریں جو مسلم کی ہے 7285 اور 7286 کہ اس میں 5 نمبر پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ ان کا نزول ہوگا، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 4 نمبر پہ دجال کا، یعنی پہلے دجال نکلے گا اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور 6 نمبر پہ یاجوج ماجوج، یعنی تینوں سیکوینس میں ہیں، پہلے دجال، پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد یاجوج ماجوج۔ تیسری حدیث صحیح مسلم کی 7373 اور اس کے راوی ہیں نواس بن سمان رضی اللہ تعالی۔ اس حدیث میں مزید تفصیل موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک امتی کی حیثیت سے دوبارہ نازل ہوں گے اور وہ میری شریعت محمدی کو فالو کریں گے۔ جب وہ نازل ہوں گے نماز کا وقت ہوگا، امام مسلمانوں کا نماز پڑھانے کے لیے بالکل ریڈی ہوگا اور وہ آفر کرے گا، کیونکہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں، نبی ہیں، ان کی رسالت تو ختم نہیں ہوگی، ان کی رسالت اور پیغمبری تو اسی طرح برقرار رہے گی، تو لہذا وہ ان کو آفر کرے گا کہ آپ آئیں اور امامت کرائیں، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں، آپ امامت کرائیں۔ تو مسلمانوں کا امام جو ہے وہ امامت کرائے گا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نبی، پیغمبر اور رسول ہوں کے باوجود امتی کی حیثیت سے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنی کمانڈ سنبھال لیں گے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو شریعت محمدی ہے اس کو فالو کریں گے۔ پھر
مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ امام اور لیڈر نہیں ہوں گے، بلکہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یہ کمان سنبھال لیں گے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ دجال کو بھی قتل کریں گے، جو پہلے بہت زیادہ فساد برپا کر رہا ہوگا۔ امام مہدی اور مسلمانوں کی جماعت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کریں گے۔ اور اس کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کرے گا کہ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چل پڑو۔ خنزیر کو بھی وہ قتل کریں گے، اور اس سے فارغ ہونے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائے گا کہ میرے بندوں کو لے کر کوہ طور کی طرف چلے جائیں، کیونکہ ایک بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ برپا ہونے والا ہے۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے تو اس وقت وہ دیوار جو ذوالقرنین بادشاہ نے لوہے اور تانبے سے بنائی تھی وہ ٹوٹ جائے گی، اور یاجوج ماجوج باہر نکل آئیں گے۔ یہ جہاں سے گزریں گے ہر چیز کھا جائیں گے، یہاں تک کہ دریاؤں کا پانی بھی ختم کر دیں گے، اور کوئی اناج باقی نہیں رہے گا۔ یہ میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث 7373 کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں۔ اسی حدیث کے آگے ہے کہ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے شر سے بچنے کے لیے دعا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کیڑوں کا ایپیڈیمک وائرس ایک بھیج دے گا۔ کیڑے ہوں گے جو اس یاجوج ماجوج کے اندر یا گردن میں داخل ہو جائیں گے، جس سے وہ مر جائیں گے۔ اب جب یہ مر جائیں گے تو یہ تو ملین اور بلین کے حساب سے ہوں گے، ان کی بدبو جو ہے وہ چاروں طرف پھیل جائے گی۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پھر دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ بڑے بڑے پرندے گدھ ٹائپ کے جو ہیں ان کو بھیجے گا، اور وہ ان کی ڈیڈ باڈیز کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ چوتھی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 3346 اور 7135، اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے 7235 اور 7237، اور اس کی راوی جو ہیں ام المومنین سیدہ زینب بنت جیش رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ روایت کرتی ہیں کہ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے کہ آپ سخت پریشانی کے عالم میں بیدار ہوئے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا اور آپ پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکلے اور مسجد میں چلے گئے، وہاں پر صحابہ اکرام موجود تھے، تو آپ نے اپنی شہادت اور انگوٹھے کو اس طرح کر کے دائرہ بنایا اور فرمایا کہ یاجوج ماجوج نے اتنا سوراخ کر لیا ہے، اللہ نے مجھے خواب میں دکھا دیا ہے کہ یاجوج ماجوج نے اس دیوار میں اتنا سوراخ کر لیا ہے۔ تو صحابہ یہ سن کر ڈر گئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ہلاک کیے جانے والے ہیں؟ جب اتنا سوراخ ہو گیا ہے تو اور 2-4 دنوں میں اور ہو جائے گا سوراخ، تو کیا ہم ہلاک کر دیے جانے والے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی نہیں، یہ اس وقت ہوگا جب شر اور گندگی پھیل جائے گی اور بدکاری عام ہو جائے گی، اس وقت یہ سوراخ بڑا ہو جائے گا۔ اور 5ویں حدیث جامعہ ترمذی کی ہے 3153،
اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج اور ماجوج انسان ہی ہیں مگر اپنے کفر پر قائم ہیں، اسی لیے یہ کثیر تعداد میں جہنم میں جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یافرونہ کل یوم، یہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں، اور جب شگاف ڈالنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا جو نگران ہے، جو ان کا انچارج ہوتا ہے، وہ ان سے کہتا ہے چلو تھک گئے ہیں، باقی کل ہم آ کر اس کو کھودیں گے۔ اور جب وہ اب یہ کام چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں فَيُعِيدُهُ اللَّهُ كَمْ أَمْثِلَ مَا كَانَ، تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو اسی طرح بنا دیتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط کر دیتا ہے، یعنی جتنی انہوں نے کھودی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی فل کر دیتا ہے، اور وہ دیوار اللہ تعالیٰ اور مضبوط کرتا ہے۔ فَيُعِيدُهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دیتا ہے كَأَمْثِلِ مَا كَانَ، جس طرح وہ تھی اس سے بھی زیادہ سخت۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ ایک دن جب وہ تھک جائیں گے اور واپس جانے لگیں گے تو ان کا جو نگہبان ہے جو کہتا ہے کہ کل ہم آ کر اس کو کھودیں گے، وہ کہے گا کہ کل ہم انشاءاللہ اس کو کھود لیں گے۔ جب یہ لفظ انشاءاللہ کہے گا تو وہ قرب قیامت کا وقت ہوگا اور وہ اگلے دن واقعی وہ دیوار کھود لیں گے اور پھر زمین پر پھیل جائیں گے، جیسا کہ پچھلی حدیث میں پوری ڈیٹیل میں نے بیان کی ہے۔ فَيَسْتَقُونَ الْمِيَاهُ، وہ ہر طرف پھیل جائیں گے، دریاؤں کا پانی پی جائیں گے۔ وَيَفِرُّ النَّاسُ مِنْهُمْ، اور لوگ ان سے ڈر کر چھپ کر بھاگتے پھریں گے۔ فَيَرْمُونَهَا بِسِحَامِهِمْ فِي السَّمَاءِ، جب لوگوں کو وہ دیکھیں گے کہ ڈر کر بھاگ گئے ہیں تو پھر وہ اپنے تیر جو ہیں وہ آسمان کی طرف پھینکیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے تیر کو خون آلود کر کے واپس دے ہی دے گا، اور پھر وہ یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم نے زمینی مخلوق کو تو ہم نے ختم کر ہی دیا تھا، ڈر کے بھاگ گئے ہیں، ہم نے آسمانی مخلوق کو بھی ختم کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی یہ بکواس سن کر، ان کا یہ بات سن کر ان کی گردنوں میں ایک کیڑا ڈال دے گا جس سے وہ مر جائیں گے۔ پھر آگے حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفس محمد، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان دواب الارض، کہ زمین کے جانور شکرم من لحومہا، ان کا گوشت کھا کھا کر موٹے تازے ہو جائیں گے۔ تو ظاہر ہے بلین کی تعداد میں ہے تو ان کو ڈیڈ باڈی جیسے ہی پھیلیں گی، اس کے باوجود بھی بو اتنی زیادہ ہوگی کہ پچھلی حدیث میں جیسے میں نے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اور پھر گدھ جو ہے وہ ان کو اٹھا کر لے جائیں۔ تو یہ ساری حدیث میں جو باتیں آپ نے سنی ہیں یہ ایسے سٹوری لگتی ہیں، اللہ یہ سٹوری نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور حدیث ہیں جو متن اور سند کے حساب سے بالکل صحیح ہیں، اور چونکہ یہ ایمان بالغیب کی باتیں ہیں لہذا ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل یہ ایکٹیو اور اسٹرانگ میڈیا کا دور ہے، جھوٹی سچی ہر قسم کی باتیں سیکنڈز میں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں، جو ہی آپ نے نیٹ کے اوپر کوئی بات رکھی سیکنڈز میں لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں، اور سوشل میڈیا کا پروپیگنڈا بھی بڑا اسٹرانگ ہے، جو کہا جائے جو ڈبیٹ چلنی شروع ہو وہ اسی کے اوپر ہی لوگ جو ہیں وہ سچ اور صحیح سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ نیٹ پر آپ کو درجنوں ویڈیوز ڈبیٹس اور ڈسکشن مل جائیں گی، یاجوج کے بارے میں، دجال کے بارے میں، ملکہ بلقیس کے بارے میں، ذوالقرنین کے بارے میں ویڈیوز بنی ہوئی ہیں۔ حالانکہ یہ ساری ویڈیوز جو ہیں اور موویز جو ہیں یہ حقیقت پر نہیں ہیں، مفروضوں پر بنی ہوئی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، انجوائے بھی کرتے ہیں اور اپنے ذہن بھی اس طرح بنا لیتے ہیں۔
تو ان 5 حدیثیں جو میں نے بیان کی ہیں، ان حدیث کی بیس پر سلف اور صالحین اور جمہور علماء کا یہ عقیدہ ہے کہ یاجوج ماجوج ابھی تک قید میں ہے، اور یہی نظریہ جو ہے صحیح ہے۔ اگرچہ ان کے پاس ایک دلیل ہے، لیکن صحیح جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ یاجوج ماجوج ابھی تک قید ہے، اور قرب قیامت میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو آزاد فرمائے گا۔ قیامت کے نزدیک یہ لوگ آزاد ہوں گے، اس سے پہلے ان کا خروج ناممکن ہے ان حدیث کی بنا پر۔ لہذا ہمیں معاملہ جو ہے یہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ، اور یہ جستجو نہیں کرنی چاہیے کہ یوج ماجوج اس وقت کہاں ہیں۔ ان کی کھوج لگانے میں ہمیں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس دنیا میں کئی ایسے جزائر موجود ہیں جن کو ابھی تک ایکسپلور نہیں کیا جا سکا۔ آج کل کی سپر پاور یہ کلیم کرتی ہے اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ زمین کا چپا چپا ان کی انڈر آبزرویشن ہے، حالانکہ یہ دعویٰ ان کا غلط ہے، باطل دعویٰ ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل جو نارتھ اٹلانٹک اوشن میں ہے، اس کے اوپر سے کوئی جہاز گزر جائے وہ اس کو کیچ کر لیتی ہے۔ کئی میل دور سے وہ جہاز، شپ وغیرہ جو ہے اس کو وہ کیپچر کر لیتی ہے۔ اس کے متعلق تو آج تک ان کو نہیں پتہ چلا۔ کئی جزائر ہیں، بڑے بڑے جہاز، ایروپلین جو ہے کریش ہو چکے ہیں۔ 180 کے قریب جہاز جو ہیں وہ اس برمودا ٹرائی اینگل میں غرق ہو چکے ہیں۔ آج تک کی سائنس یہ نہیں پتہ کر سکی، یہاں تک پہنچے ہیں کہ کوئی کشش ثقل ہے، کوئی ایسی گریوٹی ہے جو کھینچ لیتی ہے۔ بھائی وہ گریوٹی کیا ہے؟ وہ اللہ کی کوئی چیز ہے جو کھینچ لیتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 7386 اور 2942، اور اس کی راوی ہیں فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ۔ بہت لمبی حدیث ہے، اور اس میں ایک صحابی رسول سیدنا تمیم داری کا قول جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا کہ میں اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں سفر کر رہا تھا کہ ہم رستہ بھول گئے، طوفان آ گیا، اور ہم 1 مہینہ اسی طرح لہروں کے سپرد رہے، اور آخرکار ہم ایک ایسے جزیرے میں پہنچے کہ وہاں پر ایک ہم نے ایسے انسان کو دیکھا جس نے کہا کہ میں، اس نے کو پہلے سوال کیے، پھر اس نے کہا کہ میں دجال ہوں، اور ہم نے اس کو دیکھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر صحیح مسلم 2942 آپ نے فرمایا کہ تمیم داری سچ کہتا ہے، اس نے واقعی ہی دجال کو دیکھا ہے۔ اب وہ جزیرہ جس میں آج سے 1500 سال پہلے تمیم داری صحابی نے اس دجال کو دیکھا تھا، وہ جزیرہ تو ان سے نہیں مل سکا۔ کہاں گئی ان کی سیٹلائٹ اور کہاں گیا ان کا چپا چپا جانچ لینا؟ آخر وہ جزیرہ جو صحابی نے دیکھا تھا جس میں وہ دجال اس وقت 1500 سال پہلے کا موجود ہے، وہ جزیرہ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نظروں سے اوجھل کیا ہوا ہے۔ اسی طرح PIA کا ایک ایئر کرافٹ 1989 آج سے تقریباً 36 سال پہلے گلگت سے اسلام آباد آ رہا تھا اور پہاڑ کے اوپر ہی غائب ہو گیا۔ آج تک 36 سال ہو گئے ہیں، وہ نہیں ملا۔ کہاں چلا گیا بھائی؟ وہ پہاڑ کے اوپر ہی ہے، اور اوپر سے برف پڑ گئی، گلیشیئر بن گیا، اور وہ جب کبھی 100 سال 200 سال 500 سال جب وہ گلیشیئر پگھلے گا تو وہ جہاز جو ہے نمودار ہو جائے گا، اور بندے بھی اس کے اندر اسی طرح ہی بیٹھے ہوں گے۔ لیکن سائنس اور ساری سیولائزیشن اس وقت سے لے کے اس کی کھوج میں ہے، وہ جہاز نہیں ملا، اس کے اوپر برف پڑ گئی ہوگی یا جو بھی ہے، تو وہ گلیشیئر کے اندر دب گیا۔ جب کبھی اللہ کی مرضی ہوگی گلیشیئر پگھلے گا تو وہ جہاز نمودار ہو جائے گا۔ اسی طرح دیوار تو اسرائیلی روایات کے مطابق بہت لمبی ہے، یعنی 10 فٹ چوڑائی اور 30 فٹ اونچائی اور 50 فٹ کے قریب وہ لمبی دیوار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی برف کوئی ایسی چیز ڈال دی ہوئی ہے، نظر نہیں آ رہی۔ سائنسدان لگے ہوئے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں
ڈھونڈ رہے ہیں اس دیوار کو. بھائی کیا ضرورت ہے ڈھونڈنے کی؟ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر نہیں فرمانا تو نہیں ظاہر ہوگی. اس کے اوپر کوئی برف ڈال دی ہوگی، ان پہاڑوں کے اوپر برف ڈال دی ہوگی اور اوپر ساری برف ہوگی، نیچے وہ بیٹھے ہوئے ہیں یجوج مجوج. جب اللہ کا حکم آ جائے گا، اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ دیوار بھی ظاہر ہو جائے گی اور وہ ٹوٹ بھی جائے گی اور وہ باہر بھی نکل جائیں گے. تو لہذا ہمیں اس بحث میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے کہ وہی بہتر ہے، اور یہی عقیدہ رکھنا چاہیے جو حدیث میں بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.